جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی المتقون من كانوا وحیث كانوا. میرے نزدیک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے تھے، رخصت فرما رہے تو فرمایا اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ جب تمہاری واپسی ہو تو تمہارا گزر میری قبر پر ہو سکتا ہے تم مجھے نہیں پاؤ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ آج شاید آخری ملاقات ہے، اس کے بعد ملاقات ہونے والی نہیں. ظاہر ہے سچے عاشق ہے، کیسے اپنے محبوب سے جدائی کہ آخری ملاقات ہو. رونے لگے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور مدینے کی طرف پھیر کر فرمایا کہ اے معاذ، دنیا میں جو انسان جہاں بھی ہو اور جو بھی ہو، کوئی قید نہیں، کالا ہو گورا ہو کیسا ہو، کوئی قید نہیں. من کانو، جو بھی ہو، چاہے مرد ہو عورت ہو، اور جہاں بھی ہو، اگر وہ تقوی کے ساتھ رہنے والا، اگر وہ میری سنتوں پر عمل کرنے والا، وہ دور ہونے کے باوجود میرے قریب ہے، میرے قریب ہے. اور آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہم قریب ہیں یا دور ہیں میرے دوستوں؟ دل میں تو آتا ہے مدینے جائیں، دل میں تو آتا ہے کہ بیت اللہ جائیں، دل میں آتا ہے عمرہ کریں، لیکن کیا دل کے اندر بیت اللہ کے خالق اور مالک اور اس گھر کے مالک کو اپنے دل میں پایا ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں لایا ہے کہ وہاں جا کر عرض کر سکے، ندامت کے ساتھ جائے اور جا کر عرض کر سکے کہ میں سب کچھ آپ کے سامنے لایا ہوں، کہ وہاں جا کر انسان عرض کر سکے یہی ہے تمنا، یہی آرزو ہے، یہی ہے تمنا، یہی آرزو ہے، یہی تو سنانے کو جی چاہتا ہے، یہی تو سنانے کو جی چاہتا ہے. مدینے کو جاؤں پلٹ کر نہ آؤں، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. مدینے کو جاؤں پلٹ کر نہ آؤں، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. سیاہ کاریوں کی فراوانی ہے، سیاہ کاریوں گناہ، سیاہ کاریوں کی فراوانی ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. جبیں تے قدموں میں ایک روز رکھ کر گناہ سوانے کو جی چاہتا ہے. دل میں تو یہ پتا ہے، لیکن عمل کیا ہے ہمارا؟ کہ عمل ایسا ہے کہ حضور تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے. میرے اور آپ کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو کیا ایسا جاتا ہے کہ حضور خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں، یا حضور کے دل کی آہ لگتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگتی؟ ہم ماں کی بد دعا سے بچتے، ابا کی بد دعا سے بچتے، عالم کی بد دعا سے بچتے، لوگوں کی بد دعا سے بچتے، حضور کی بد دعا سے بچے کہ نہیں بچے؟ کہیں ایسا تو نہیں ان اعمال کے اندر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا مستحق بنانے والے؟ اپنی زندگی میں خدا کے لیے غور کر. یہ مومن کا ہر مہینہ، ہر دن، ہر لمحہ ربیع الاول ہے. وہ صرف 12 دن کے لیے نہیں، اس کی زندگی کا کوئی دن آ جائے، کوئی لمحہ آ جائے، اس کی صبح ہو، شام ہو، جلوت ہو، خلوت ہو، وہ جہاں بھی ہو اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلتا ہے. اور اس کو لوگ دیکھ کر کہتے ہیں تیری جلوت میں مولا ہے، تیری خلوت میں مولا ہے، تیری جلوت میں مولا ہے، تیری خلوت میں مولا ہے. تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے. پھر بتایا جاتا ہے، لوگ اقرار کریں گے، وہ بھی کہیں گے چلو اس رستے پر چلو، اس رستے پر چل رہا ہے کہ دل کے خوش ہے، ہر وقت خوشیاں بھر رہا ہے. آخر وجہ کیا؟ جو حضور کی سنت کو اپنائے گا اللہ اس کو ضرور خوش فرمائیں گے، ضرور خوش فرمائیں گے. جو بیوی اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے، شوہر اس کو خوش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس کے کپڑے، اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جو بیٹا اپنے ابا کو خوش کرتا ہے، کیا باپ اس کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جو ملازم اپنے سیٹ کو خوش کرتا ہے، سیٹ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اور آگے بڑھ کر اس کو دیتا ہے. اور جو اللہ کو خوش کرے گا، جو حضور کو خوش کرے گا کہ اللہ خوش ہو جائے، تو اللہ بھی اس کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی خوش فرما دیں گے. صرف یہ ہے اپنے اندر سنت لے کر آئے. اس لیے سنت اپنی زندگی میں لے کر آئے. سنت معمول نہیں، کتابیں لے لیں. میں کئی بار عرض کر چکا، ہمارے پاس آ کر لے لیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں. میرے مرشد رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ آ کر مفت لیں، جس کو ضرورت ہے روز پڑھیں، گھر میں خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی بتائیں، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو بھی روز ایک سنت پر انشاءاللہ آج سے ہمیں عمل کرنا ہے. انشاءاللہ یہ تیار کر لیں، 5 منٹ خدا کے لیے نکال لیں. آج گھر والوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، دوستوں کے لیے تھلوں پر بیٹھنے کے لیے، فیس بک کے لیے، ٹویٹر کے لیے، اور سب کے لیے وقت ہے. وقت نہیں ہے تو گھر والوں کے لیے وقت نہیں. بھی بیٹھی ہے، انتظار کریے شوہر اگر بات کرے گا. شوہر گیم تو کھیل لے، گیم فرصت ملے گی تو بات کرے گا. یہ بچے کی تربیت کیا کرے گا؟ یہ اس کو سنت کیا بتائے گا؟ یہ پہلے گیمیں تو اپنی پوری کر لے، پہلے ان کے سکور تو پورا لے، پہلے فیس بک کے اوپر اپنی پوسٹیں تو جاری کر دے اور بتا دے میں بڑا عاشق رسول ہوں، اور زندگی کے اندر ایک سنت نظر نہیں آ رہی ہے. خدا کے لیے عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے اگر چاہتے ہماری اولاد اور آنے والی نسلوں کے اندر ایمان ہو اور وہ کلمے پر آئیں، گھروں میں جا کر حضور کی سنتوں کا نور زین کریں. 5 منٹ نکال کر روز بتائیں کہ بیٹا آج یہ ایک سنت ہے، آج ہم سب اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے. 3 مرتبہ سب کو کہیں کہ کلمہ پڑھا کرو بیٹا، 3 مرتبہ درود شریف پڑھا کرو. 3 مرتبہ کلمہ، 3 مرتبہ درود شریف. یہ دل میں رچ بس جائے گا، انشاءاللہ کام بن جائے گا. زیادہ نہیں بتا رہا، 3 بار کہہ رہا ہوں. 3 بار کم از کم کلمہ پڑھ لے، 3 بار درود شریف پڑھ لے گا. اس کے نذرانے کیا ہے اور کہاں سے کہاں تک اللہ پہنچائے گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.